الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے تقریباً 26 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ مجلس کے اندر شعب ابی طالب کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو جو قید کیا گیا اور اس مقدس جماعت کے ساتھ میں جو بائیکاٹ کیا گیا، اس کی کارگزاری آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، جس کے اخیر میں بتایا تھا کہ 3 سال مسلسل اس بائیکاٹ کے بعد جب وہاں سے نجات ملی تو اور ایک اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھا حضرت ابو طالب کا انتقال اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال۔ ابو طالب جو تھے وہ آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے، چاہے ایمان قبول نہیں کیا لیکن ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ آپ کے لیے تسلی کا سامان تھی۔ حضور کے وہاں سے نجات ملنے کے بعد یہ دونوں عظیم سہارے چھوٹ جاتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے میں دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جو کفار مکہ ان کی وجہ سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، جب یہ سہارے ختم ہو گئے تو ان کی طاقت اور ان کا پاور اور بڑھ گیا ہے۔
اور زیادہ ظلم اور تشدد کے اوپر اتر گئے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا، اس وجہ سے کہ اگر یہ مکہ والے نہ مانیں تو کم از کم طائف والے اگر دین کی بات کو سمجھ جائیں اور مان لے اور اللہ کے پیغام کو قبول کر لے تو میرے لیے یہ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا اور وہاں انتہائی خطرناک حالات پیش آئے۔ ہم بار بار اس واقعے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہوئے ہیں اور حضور کے اوپر کس طریقے سے حالات پیش آئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف پہنچے تو وہاں 3 بڑے سردار سے ان سے بات کی اچھے گمان کے ساتھ میں کہ سردار قسم کے لوگ ہیں یہ، اگر یہ میری بات کو سمجھ جاتے ہیں تو قوم تو خود بخود سمجھ جائے گی، جب سردار مانے گا تو قوم تو مانے گی۔ چنانچہ ایک سردار کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب۔ ان تینوں سے ملاقات کی اور ان تینوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی بات کو اور اللہ کی وحدانیت کی بات کو رکھا۔ تو یہ لوگ اتنے سخت دل تھے اور اس طریقے سے متنفر تھے اور دلوں میں اس طریقے سے نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا کہ انسانیت کے ناطے اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو نہ مانتے، لیکن تکلیف تو نہ پہنچاتے۔ کم از کم اتنا ہوتا، لیکن اتنا ہی نہیں، بہت گستاخانہ کلمات تینوں نے کہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو یعنی اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں جس کو نبوت دی جائے۔ ایک نے کہا کہ آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ کہ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اگر آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر وہ حق اور سچ ہے اور آپ نبی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات کو ٹھکرا دینا ہمارے لیے بدبختی ہے، اور اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے لوگوں سے بات نہیں کیا کرتا۔ لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس طریقے سے کہنا بھی حضور کا انکار تھا، یہ بھی گستاخی تھی۔ تو یہ گستاخانہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ آپ کا دل انتہائی رنجیدہ ہوا، تکلیف پہنچی حضور کو کہ جس کے ساتھ حسن ظن تھا، اچھا گمان تھا کہ سردار قسم کا آدمی ہے، کچھ بات سمجھے گا، اسی نے میری بات کو ٹھکرا دیا۔ ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا۔ کیا منصوبہ بنایا؟ کہ اوباش اور بازاری قسم کے لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ایسے اوباش قسم کے لڑکوں کو ترغیب دی انہوں نے کہ ان پر پتھر برسائے جائے، ان کو مارا جائے، ان کو گلی کے اندر اور راستے پر دوڑا دوڑا کر ان کو تکلیف دی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو سماج کے اندر اوباش قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں یہ آگے پیچھے سوچتے تھوڑی ہیں، ان کے دل دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
وہ عقل سے کورے ہوا کرتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، سماج میں ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، ملک میں ہوتے ہیں، علاقوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ ایسے بازاری لڑکوں کا کام ہی یہ ہے کہ کسی کا اشارہ ملے اور کسی کو مار دیا جائے، ان کا کام ہے یہ۔ ان کو اکسایا جاتا ہے، ان کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کے ساتھ میں کبھی کبھار کھلواڑ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جنون کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان کی سمجھ اور عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر لگانا چاہیے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ہوا کرتے ہیں، جو مفاد پرست ہوا کرتے ہیں، جو خود غرض ہوا کرتے ہیں، جن کے اوپر سرداری کا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خود غرضی کو مکمل کرنے کے لیے ایسے اوباش اور بازاری قسم کے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور ان کو اس طریقے سے ظلم و ستم کے اوپر اکسایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہی کھیل کھیلا گیا۔ اب انہوں نے حضور کے مبارک جسم پر وہ پتھر برسائے ہیں کہ اس کی داستان بڑی دردناک اور المناک ہے۔ جس جسم مبارک کی قسمیں اللہ قرآن کے اندر اٹھاتا ہو، جس کے حسن کا بیان اللہ نے قرآن میں کیا ہو، جن کے کمالات کو اللہ اپنے کلام میں بیان کرے، جن کے اخلاق اور کردار کی گواہی قرآن دے، جس مبارک جسم کا عالم یہ ہو کہ حضرت حسان یہ کہنے پر جب مجبور ہو جاتے ہو کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب حسان منبر رسول پر حضور کے حسن کے اوپر کلام پڑھتے ہو، شاعر رسول جن کو خطاب ملا تھا، اور یہ کہتے ہو کہ آپ سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ جمال والا میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی ماں نے ایسے حسین اور جمیل لڑکے کو آج تک نہیں جنا جو جمال اور جو حسن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ حسان کہتے بڑی عجیب بات کہی ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے کہ کہیں عیب ہی نظر نہیں آتا۔ اس حسین مبارک جسم پر پتھر پڑے اور اللہ کی رحمت کو جوش نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ لکھا ہے روایتوں میں، علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر دوڑایا گیا اور انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے، ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کو پتھر سے زخم نہ آ جائے، اس لیے حضرت زید بن حارثہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے۔ لکھا ہے علماء نے حضرت زید بن حارثہ کا سر زخم کی وجہ سے چور ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی حضور کا مبارک جسم بچ نہیں سکا، اور آپ کا یہ حسین جسم بھی زخم کی وجہ سے جواب دے چکا۔
اتنی تکلیف پہنچی کہ سر زخمی، جسم زخمی، پیر زخمی، چلنے کی سکت نہیں رہی، خون نکلے گا، ظاہر سی بات ہے انسان میں کمزوری آئے گی، زخم کا درد ہوگا، ظاہر سی بات ہے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ حضور کو تکلیف پہنچتی، آپ تھک کر بیٹھ جاتے اور یہ بازاری اور اوباش قسم کے لڑکے حضور کے دونوں بازو کو پکڑ کر اٹھاتے، پھر چلاتے، پھر پتھر برساتے۔ ہاں، جس کلمے کو آج ہم نے ضائع کیا ہے، جس دین کو آج ہم نے کھلواڑ بنایا ہے، جس قرآن کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس نبی کی سنتوں کو ہم نے زندگیوں سے نکال کر رسوم اور رواجات کو اپنی زندگیوں میں کھڑا کر دیا ہے، یہ امام الانبیاء کی ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے، پوری زندگی نہیں بتا رہا ہوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، حضور آگے آگے چل رہے ہیں، جواب نہیں ہے کچھ، صبر اور تحمل ہے۔ پریشان ہو کر ایک باغ کے اندر پہنچتے ہیں حضور۔ باغ کس کا تھا؟ ہاں، عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ ان دونوں کا نام بھی حضور کے دشمنوں میں سر فہرست ہے۔ اتفاق ایسا کہ دونوں موجود ہیں اس باغ کے اندر، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عتبہ نے اور شیبہ نے حضور کی یہ حالت دیکھی تو دشمن تھے، لیکن اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو گئی، اس کو بھی ذرا کچھ خاندانی تعلقات نے مجبور کر دیا کہ چاہے ہم دشمن ہیں لیکن خاندانی تعلقات تو ہمارے تو ہے، اس نبی سے تو ہے نا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے غلام کو بلایا اور وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے عجیب و غریب دعا کی۔ میں پوری دعا نہیں بتاؤں گا، صرف حوالہ دیتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہو تو وہ دعا اس جگہ پر پڑھ سکتا ہے۔ حزب العظم کے اندر منگل کے دین کی منزل میں دعا نمبر 29 جو ہے وہ یہی دعا ہے جو اس طائف کے سفر میں مانگی گئی تھی۔ حزب العظم منگل کے دین کی منزل دعا کا نمبر 29 ہے، کھول کے دیکھ لینا، اگر کہیں ترجمہ ملے تو اس دعا کا ترجمہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لینا کہ اللہ کے نبی نے کس الفاظ سے اپنا درد رکھا ہے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ آپ کے مبارک ہاتھ آسمان پر اٹھ گئے۔ حضور کا درد ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے۔ کیوں اٹھائے؟ بد دعا کرنے کے لیے نہیں، صرف اس دعا کے پہلے جملے کا ترجمہ بتاتا ہوں، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، کس بات کی؟ کہ انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، انہوں نے میری گستاخی کی ہے، انہوں نے مجھے ستایا ہے، اس کی شکایت نہیں، شکایت اس کی نہیں اللہ۔ ضعف قوتی، کمزوری میری ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کامل ہے، مکمل ہے، امام الانبیاء ہے، جن کے اندر کمزوری کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ استقامت کے پہاڑ ہے۔ اے اللہ، میں نے دین کی بات پہنچائی، تیری وحدانیت سمجھائی، سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے مجھے ستایا، پریشان کیا، قصور ان کا نہیں ہے، کمزوری میری ہے۔
میں تیرے پیغام کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، اتنا سمجھایا سمجھتا ہی نہیں ہے، یہی ایسا ہے۔ ہم تو سامنے والے کو مجرم بناتے ہیں، ہمارا جرم قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے، میں ایسا نہیں ہوں۔ سمجھتا وہ نہیں ہے، ضدی تو وہ ہے۔ میں نے تو 5 مرتبہ کہا، 10 مرتبہ کہا، بار بار کہا، اب بھی کہتا ہوں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی اللہ کے بندے کو آپ کی طرف سے پہنچا ہوا اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مت کہا کرو وہ برا ہے، بلکہ یہ کہا کرو اے رب العالمین، کمزوری میرے اندر ہے، میں تیرے پیغام کو نہیں پہنچا سکا ہوں۔ اقرار کرو اپنی کمی کا، یہی چیز اس کی زندگی کو بدلے گی۔ وَقِلَّتَ حِیلَتِی، میری تدبیر کی کمی ہے، صحیح تدبیر میں نہیں کر سکا۔ صحیح کام میں نہیں پہنچا سکا، جس انداز سے جس ترتیب سے اس بات کو رکھنا تھا میں نہیں رکھ سکا۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر بہتر ترتیب کس کے پاس ہے؟ لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، ان سے بڑھ کر زیادہ درد کس دل میں ہوا کرتا ہے؟ ان سے بڑھ کر اللہ کے پیغام کو کون پہنچا سکتا ہے؟ دعا کے الفاظ پر غور کریے اور تنہائیوں میں بیٹھیے، اور امت کے بے دینوں کے اندر ہم جو دعوت اور دین کا کام لے کر جاتے ہیں، کبھی اس درد سے مانگا ہے؟ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ نبی اور ذلت، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عزت کا خزانہ تو اللہ نے حضور کے قبضے میں رکھا تھا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے کوئی عزت کا طالب ہے، اللہ کے در پر آ جائے، رسول اللہ کا غلام بن جائے، اللہ ان ایمان والوں کو عزت کی سربلندی پر پہنچائیں گے۔ وہاں تو ذلت کا سوال ہی نہیں ہے۔ یا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے یہ برتاؤ کیا ہے میرے ساتھ۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ دعا ہے پوری، میں اگر دعا کا ترجمہ کرنے جاؤں گا تو باتیں دوسری رہ جائے گی۔ کیا جملہ کا آخر کے اندر؟ فَإِن لَّمْ تَكُن سَاكِتًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یہ دعا کے بیچ میں جملہ آتا ہے، یہ بڑا دردناک جملہ کا۔ اے اللہ، اگر تو اس حال میں بھی راضی ہے، میرے جسم پر پتھر پڑے، میں زخمی ہو گیا، چلنے کی سکت نہیں رہی، جسم جواب دے چکا، لیکن اگر تو راضی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس جسم پر تکلیف آنے جو آئی ہے، میری ساری تکلیف ختم ہو جائے گی اگر تیری رضا مل جائے گی۔ ہاں، تیری رضامندی پہلے ہے، تجھے راضی کرنا اصل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، کیا ہم نے یہ درد کبھی اپنے بچوں کے لیے لیا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعائیں مانگیں تو اس کا ترجمے کے پر غور کیا کریں۔ کیا مانگا ہے اس میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس درد کو چھپایا ہے اس میں؟ کس طریقے سے مانگا ہے؟ اب ایسا ہاتھ اٹھا ہو جس دعا میں یہ درد چھپا ہو اور اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟
چنانچہ اب اللہ نے مدد کا سلسلہ شروع کیا۔ اب دیکھیے دعا کی قبولیت کا اثر دیکھیے۔ ایک واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں آرام فرما ہے، زخمی جسم سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتبا شیبہ نے اپنے غلام کو بلایا، عداس نام تھا، اور کہہ دیا کہ ایک طبق اور ایک پلیٹ کے اندر کھجوریں لے، اور جو آدمی بیٹھا ہے ان کو جا کر کے کہ اس میں سے تھوڑی کھجور تو ضرور کھائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیے۔ غلام آتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ عداس آتے ہیں، حضور کے سامنے کھجور کی پلیٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے سوال کر دیا، ارے آپ نے یہ کیا جملہ کہا؟ لوگ کھانے سے پہلے کوئی بھی نہیں کہتا یہ تو جملہ، آپ نے کیا کہہ دیا؟ ایک بسم اللہ اور نبی کے ایک سنت کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہاں، ہم سوال کرتے ہیں سنت میں طاقت کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں سنت میں طاقت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھ لیا، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں عیسائی مذہب سے میرا تعلق ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا وہ نینوا جہاں یونس بن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے؟ تو عداس اور چونک جاتے ہیں، ارے حضرت یونس کو تو ہمارے شہر میں لوگ نہیں جانتے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس میرے بھائی اور نبی ہے۔ کیا کہا؟ یہ جملہ کہا تھا، یونس اخی و نبی، وہ میرے بھائی ہے اور نبی ہے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس کی زندگی کو بدل دیا حضور کی بسم اللہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومنے لگے، پیشانی کو چومنے لگے، پاؤں کو چومنے لگے۔ اتبا اور شیبہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے، اور یہاں عداس کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ عبدک و رسولک۔ یہ اجابت دعا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے دروازہ کھولا رحمت کا، اور اللہ نے یا دعوت دی یا ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو بھئی نبی کے دین کا کام ہے، کہاں کام ہوگا اور کس گمراہ کو ہدایت ملے گی، ہم کہتے ہیں نا۔ ہاں یہ تاثیر ہے، اس کی اثر ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ دوسرا اثر بتاؤ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسے، حضور کا مبارک جسم زخمی ہو گیا، اللہ کی رحمت سے رہا نہیں گیا، خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، جبرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ میں اتر جاتے ہیں، آ کر دربار رسالت میں سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ پہاڑوں کے فرشتوں کی جماعت کو لے کر آیا ہوں، آپ حکم کریں، یہ فرشتے آپ کی اجازت سے آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار کے اندر فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتا۔ ہاں یہ وہ دربار ہے، یہ امام الانبیاء کا مقام ہے کہ پہاڑ کے فرشتے کے بھی اگر حضور کی خدمت میں آنا ہے، جبرائیل اجازت لیتے اس کے بعد آتا ہے۔ موت کا فرشتہ بھی پوچھ کر آیا ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل کو اجازت ملتی ہے، پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، حکم فرمائیے۔ آپ کی بات کو اور آپ کی حالت کو اور آپ کی قوم کو رب نے دیکھا اور سنا، آپ حکم کریں گے
پہاڑوں کا کام میری ذمہ داری ہے۔ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آپ صرف زبان ہلائیے، میں ان پہاڑوں کو اس طریقے سے ملاؤں گا کہ سارے کے سارے طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دوں گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں دیکھیے یہاں پر کیا جواب ملتا ہے، اللہم اہدی بنی ثقیف، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ اتنے پتھر کھائے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت سے نواز دے، نہیں جانتے، غفلت ہو گئی، بھول ہو گئی ہے۔ پہاڑ کے فرشتوں کو کہہ دیا ریٹرن چلے جاؤ، ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے بندے پیدا کرے گا جو اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے بنیں گے۔ یہ نبی کی قربانی، یہ اللہ کے نبی کی دعا، جو لوگ جا کر آئے ہیں، جنہوں نے طائف کے جگہ علاقے کو دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے وہ کافروں کی بستی نہیں ہے، وہاں ایمان والے بستے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے بعد میں ہدایت کے جھونکے چلائے ہیں وہاں پر۔ اور ایک عجیب بات بتا دوں، میں نے علماء کرام کی مجلس میں اس بات کو سنا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا ہے، وہ اسلام لے کر آنے والے لوگوں کا بعض کا تعلق اسی طائف کی بستی اور قبیلہ ثقیف سے تھا۔ نبی کی دعا رنگ لائی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ سزا کے لیے دعا نہیں کی، ہدایت کی دعائیں کی۔ ہاں یہ دعا کا اثر کہ اللہ نے اب ہدایت کے دروازے کھولے۔ اور کیا ہوا آگے میں اثر بتا رہا ہوں، یہ ابھی طائف کا سفر شروع ہے، پورا نہیں ہوا طائف کا سفر۔ وادی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر حضور قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جس ذات پر قرآن اترے اور پھر وہی ذات اللہ کے کلام کو تلاوت کرے، ظاہر سی بات ہے وہ درد، وہ آواز، اور پھر کوئی سنے اور اس پر اثر نہ کرے، اللہ کا کلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قرآن کی تلاوت شروع کی تھی، نماز میں 7 جنات آتے ہیں، دعوت انسانوں کو دی ہے، ہدایت جناتوں میں پھیلتی ہے۔ ہاں اسی کو تو کہتے ہیں کہ بھئی دین کا کام کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیجئے، دین کے کام کے بہت سارے شعبے ہیں۔ ایک شعبے کا نام دعوت و تبلیغ ہے، ایک شعبے کا نام مدارس درس و تدریس ہے، ایک شعبے کا نام خانقاہ ہے۔ سارے کے سارے شعبے دین کے شعبے ہیں۔ جس شعبے میں بھی آدمی دین کا کام کرتا ہے وہ دین ہی کا کام ہے، وہ دین کا کام ہے۔ اگر کوئی استاد کسی بچے کو پڑھاتا ہے، اللہ کا کلام سکھاتا ہے، تو وہ عالم دین یہ نہ سمجھے کہ میں ایک بچے کو پڑھا رہا ہوں، نہیں، آپ کا پڑھایا ہوا اللہ کا کلام اس کی نسلوں میں ایمان کے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ ہدایت پھیلتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ماں کے گود میں بچہ بڑا ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ ہدایت پھیلتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے درختوں کے جڑوں میں پانی پہنچتا ہے، درخت بڑھتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہدایت پھیلتی ہے۔
چنانچہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، 7 جنات آتے ہیں اور آ کر اللہ کا کلام سنتے، اللہ نے آیت اتاری ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جناتوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، اللہ کے قرآن کو سنے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ سارے کے سارے جنات جمع ہو گئے، حاضر ہو گئے وادی نخلا میں، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، یہ جنات آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے قرآن کو سنو۔ ہاں، یہ بھی ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن ہدایت اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ عجیب و غریب کلام سن رہے جنات آج پہلی مرتبہ کہ یہ کیسا کلام ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، کیا ہوا اثر؟ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی، قرآن کی تلاوت ختم کر دی، یہ جنات کو ہدایت کی بات سمجھ میں آ گئی، اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں اور ہدایت کی بات لے کر لوٹے ہیں۔ ہاں، اللہ کے قرآن کو لے کر لوٹے اور اللہ نے بتایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے دین کا کام ہے، انسان نہیں مانیں گے، ہم جناتوں سے کام لیں گے اور اللہ کائنات میں آپ کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور مخلوق کریں گے، ہماری ضرورت نہیں ہے رب کو، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گی، ہم پر سکہ تھوڑی لگا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے، اس میں بھی نیک بھی ہوتے برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا دو جنات کے متعلق، بات یاد آئی ہے تو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، ان کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا حضرت کے زمانے میں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اپنے کمرے میں کچھ کتاب وغیرہ پڑھ رہے تھے، کوئی کام میں مشغول تھے، سانپ کا ایک بچہ آیا، اس کو مار دیا۔ سانپ آیا مطلب اس کو مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب تو سانپ مار دیا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دیکھے گا تو سانپ کو تو مار دے گا بھائی، تو انہوں نے بھی مار دیا سانپ کو۔ اب حقیقت یہ تھی کہ جو سانپ تھا، جو شکل میں آیا، وہ جنات تھا۔ دوسرے دن رات کے وقت ان کے دروازے پر 2 آدمی آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کے سامنے بڑی عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ حل کروانا ہے، ہمارے ساتھ چلیے۔ کہ اچھا، کہ کہاں لے جاؤں گے؟ کہ چلو۔ علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دی حضرت کے، اور یہ دونوں جو آئے تھے انسانی شکل میں، دونوں بھی جنات تھے، اور ان کے بادشاہوں نے دونوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ، جس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ان کو پکڑ کر لاؤ، آج ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ حضرت کو لے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے، ان کے آنکھ میں سے پٹی کھولی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے۔ اس نے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے، بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کہ دوبارہ سوچ کر بتائیے کہ صحیح ہے، مسئلہ صحیح ہے۔ اب ایک طرف وہ جنات جس کو مار دیا تھا اس کی لاش پڑی تھی، اس کے اوپر سے چادر ہٹائی، کفن ہٹایا اور کہا کہ دیکھ لیجیے آپ کے مسئلے کی روح سے آپ کی سزا کیا، آپ اپنی سزا خود بتا دیں، کیونکہ آپ نے مار دیا ہے ہمارے آدمی کو اور آپ نے ہی مسئلہ بتایا اور جان بوجھ کر مارا ہے، بھول سے نہیں مارا۔
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنات کے سردار کو ایک حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر جنات اپنی اصلی شکل کو بدل کر آ جاوے اور اس حال میں اگر کسی کو مار دیوے تو کوئی جرم نہیں ہے، لہذا قصور میرا نہیں ہے، تمہارے آدمی کا ہے۔ یہ سانپ کی شکل میں آیا تھا اور سانپ اور زہریلے جانور کو ہم کو مارنے کا حکم ہے، یہ اپنی شکل بدل کر آ گیا تھا، اصلی شکل، کہ اچھا یہ حدیث کہاں ہے؟ تو جناتوں کی جماعت کے اندر ایک بوڑھا جنات بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں کی پلکیں بھی جھک گئی تھی اور بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ وہ دھیرے سے کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ہاں میں نے خود نے رسول اللہ کے مجلس میں اس حدیث کو سنا ہے۔ یہ صحابی تھا، یہ جنات۔ وہ جنات یوں کہتا ہے کہ میں نے خود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ مجلس میں اس حدیث کو سنا ہے جو حضرت بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ جناتوں کے سردار نے حضرت سے معافی مانگی اور بہت عزت اور احترام سے ان کی جگہ پر ان کو واپس کر دیا۔ تو جنات بھی صحابی بنے اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ سورہ جن مستقل اس کے اوپر پورا شان نزول ہے، اس کا وقت نہیں ہے، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ درس قرآن کے عنوان کے اندر اس بات کو ملوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نصیحت صحیح معنوں میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔